بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے سے یہ عرض کرنا چاہوں کہ میں ہر چیز سے بالا تر ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ عہدہ، نہ دولت، نہ اقتدار، نہ شہرت۔ میں اپنی ذاتی مفادات سے اوپر ہو کے اپنی خواہشات سے اوپر، بہت اوپر اٹھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا ایک مقصد ہے، میں معاشرے کے ان مسائل سے گزر کے آیا ہوں جن کی چکی جن مسائل کی چکی میں پستے ہوئے میں نے وہ درد فیل کیا ہے، وہ وہ شدت درد فیل کیا ہے جس کے سامنے کھڑا رہنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں ان مسائل سے گزرا ہوں، میں ان خرابیوں برائیوں کا شکار ہوا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہتری کے عنصر پیدا ہو، اور وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جن کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کیا جا رہا، جن کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، ہماری کوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، نہ ہماری لیڈرشپ کی، نہ ہمارے اندر کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی فلاسفر ہے، نہ ہمارا کوئی لیڈر ہے جو ان چیزوں پہ کام کرے، جو معاشرے کے اندر امپروومنٹ پیدا کرے، لوگوں کے اندر امپروومنٹ پیدا کرے، اور ان خرابیوں اور برائیوں کو جن کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری اور ناگزیر ہے، ان کے حل کی طرف کوئی اقدام اٹھائے، کوئی سوچ ہی پیدا ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے درد دل کے ساتھ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا انداز بڑا سمپل ہو، میرے کپڑے ٹوٹے پھوٹے ہوں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں صدیوں تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس انسان نے جو بات کی ہے وہ الوجیکل ہے یا اس میں کوئی شک شبہ ہے۔ آپ جب بھی قدم اٹھائیں گے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ تفکرات کی طرف بڑھیں گے جب بھی، تو آپ کے سامنے یہی حقائق آئیں گے۔ ان حقائق کے بغیر کوئی بھی اپنے مسائل ہم کبھی بھی حل ہی نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو، ان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، کامن چیزیں، عام سی بات ہے، یہ سمپل چیزیں جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، ان پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اور ان چیزوں کو اپنے اندر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر امپروومنٹ نہیں لائیں گے، تو پاسبل ہی نہیں ہے ہمارا معاشرہ یا ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ اور ایسا تاریخ میں کبھی پاسبل ہی نہیں ہوا۔ تاریخ میں بہت سارے ہیروز پہ آئے ہیں ہماری 1947 سے لے کر آج تک، لیکن ہمارے مسائل کبھی حل نہ ہوئے ہیں، نہ ایسے پاسبل ہے، کیونکہ ہم ان سمپل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ضروری اور ناگزیر ہیں۔ اور میں ایک عام انسان ہونے کے ناطے ان چیزوں کو، ان حقائق کو لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو ہم سب کے لیے جاننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم ترقی کر سکیں اور ہمارے آنے والی نسلیں اس درد سے نہ گزر سکیں جس درد سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری کے عنصر پہ بہتری کے لیے ایک سکوپ پیدا ہو کہ ہم بہتری کی طرف چل سکیں، کہ ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے کہ لوگ کبھی چاہ کر بھی کرپشن نہ کر سکیں، کبھی چاہ کر بھی دھوکہ فراڈ بےایمانی نہ کر سکیں، کبھی چاہ کر بھی یہ برائی کے مرتکب نہ ہو سکیں، ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے برعکس معاشرے میں کوئی سکوپ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس، ایک ہوا چلتی ہے اور سب برائی کی طرف بہہ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی خرابیوں اور برائی کی طرف۔ آپ یقین جانیں کہ میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، اس اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جہاں پہ ایک ماں بھی بچے کے ساتھ نہیں دے سکتی، اور اس کے باوجود آج بھی مجھے کوئی کہتا ہے بھائی ہم مشکل میں، اور میں دیکھتا ہوں یار واقعی اگلا مشکل میں ہے، میں اس کو وہاں پہ اتنی زیادہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے بھی میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں، لیکن لوگ پھر بھی دھوکہ فراڈ اور بےایمانی کر جاتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ ایک ماں بھی بچے کا ساتھ نہیں دے سکتی، لیکن پھر بھی وہ کر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہوا آتی ہے ہم بہہ جاتے ہیں۔ اس حد تک لوگوں کی جو ہے وہ سسٹم ہے ہی نہیں، وہ آپشن ہی نہیں ہے، وہ سکوپ ہی نہیں دیا گیا لوگوں کو کہ لوگ بہتری کی طرف چل سکیں، وہ اپنی اعلیٰ کوالٹیز کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک کردار ادا کر سکیں۔
وہ اپنی صلاحیتوں کا بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے معاشرے کو اور ملک کو اور قوم کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ایسا اسکوپ اور ایسا سسٹم نہیں متعارف کروایا گیا، لہٰذا میں وہ تمام چیزیں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ میری شکل و صورت اتنی اچھی نہ ہو، میرے کپڑے ٹوٹے پھوٹے ہوں اور میرا انداز بڑا سمپل ہو سکتا ہے میں تھوڑا رک کے بات کر رہا ہوں، یا تھوڑا سا میں بڑے سمپل مزاج سے بات کر رہا ہوں، بڑے ڈھیلے طریقے سے بات کر رہا ہوں، لیکن جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنا، جاننا اور اس کو ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر امپرومنٹ پیدا وہ ہو سکے۔ ایک گہما گہمی میں، ایک نفسہ نفسی میں ہم برائی کی طرف ہم اپنے آپ کو، اپنی دنیا اور آخرت کو نہ برباد کر سکیں، نہ برباد کریں۔ ہم اپنے پاؤں پہ آپ کلاڑی نہ ماریں، ہم اپنے ساتھ مخلص ہو سکیں، ہم لوگوں کے ساتھ مخلص ہو سکیں، ہم اپنے ملک، قوم اور معاشرے کے لیے سوچ سکیں، ہم ایک بحیثیت ایک قوم، ایک عظمت کے ساتھ، ایک بڑائی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، ہم اپنی غیرت کو استعمال میں لائیں، ہم اپنی ایمان کو استعمال میں لائیں، ہم اپنی انسانیت کو استعمال میں لائیں، ہم اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں، ان اعلیٰ کوالٹیز کو استعمال میں لائیں جو دنیا کے ترقی یافتہ ترین معاشروں میں بھی نہیں ملتی۔ لیکن ہمارے لوگوں میں وہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی کیوں چپے چپے پہ برائیاں، کرپشن اور ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ ہر جگہ پہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ ہمارے اندر کوئی ایسا فلاسفر موجود نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ان بنیادی چیزوں پہ، کامن چیزوں پہ، عام چیزوں پہ کام کر سکیں، ان عام چیزوں کو امپروو کر سکیں، ان بیسک چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو کے اندر امپروومنٹ آ سکے۔ ان کے اوپر ورک نہیں ہو رہا، ان کے اوپر کوئی کسی کی توجہ نہیں، کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ لفظ آپ کو پیسہ یا دولت نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو سکون دے سکتے ہیں۔ یہ لفظ آپ کو، آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، آپ کی نسلوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں گے اور انہیں سمجھیں گے اور ان کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک عام انسان کو کیا، میں آپ میں سے ایک عام سا انسان ہوں، میں جیسی بھی حالت میں ہوتا ہوں ویسے ہی میں ایک سمپل سی ویڈیو بناتا ہوں اور ویسے ہی ڈال دیتا ہوں۔ اس کے اندر کوئی میں چیز ملاوٹ یا شامل نہیں کرتا، اس کے اندر میں کوئی رنگ شامل نہیں کرتا، میں وہی چیز جو بناتا ہوں وہی میں اپنے لوگوں کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک عام انسان کے ساتھ کہاں تک کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس مادہ پرستی سے، اس دولت پرستی سے، اس مادہ پرستی سے اور شخصیت پرستی سے باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے، جس کی آپ سیر کا شکار ہیں؟ ہر کوئی ہر پارٹی آتی ہے، وہ اپنے سیر میں مبتلا کرتی ہے لوگوں کو۔ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے سیر میں مبتلا ہیں، کچھ نون لیگ کے سیر میں مبتلا ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ تقریباً 70% ہم لوگ پی ٹی آئی کے سیر میں مبتلا ہیں۔ اب تو تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن 70% سے پلس کر گئی تھی لوگوں کی جو ہم پی ٹی آئی کے سیر میں مبتلا تھے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں وہ کیوں امپروو نہیں ہو رہی؟ ترقی معاشرے کے اندر، عام انسان کے اندر ایک عظمت اور بڑائی کی چیز کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کیوں لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی صحت گر رہی ہے، لوگوں کی منٹلی فزیکلی صحت گر رہی ہے، لوگوں کی عادات گر رہی ہیں، لوگوں کی جو کریکٹر ہے وہ گرتا جا رہا ہے؟ وہ کریکٹر کیوں نہیں بلند ہو رہا؟ جب کریکٹر بلند ہونا، جب ہمارے کریکٹرز بلند ہونا شروع ہوں گے، جب ہماری فزیکلی اور منٹلی ہیلتھ امپروو کرے گی، تب ہم ترقی کریں گے۔ لیکن اس طرف ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اور میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بات بھی کرنا چاہوں کہ سب سے پہلے تو یہ زیادتی ہے، بہت بڑی ایک، میں اپنے ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا سا اس طرف آ گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن بیچ میں بات آ گئی ہے تو میں اسی بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر جو عمران خان کے اوپر 300 سے پلس کیسز بنائے گئے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے۔ یہ زیادتی اور ظلم ہی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی عجیب اور انتہائی گھٹیا چیز ہے۔ اور لیکن پی ٹی آئی کا بیانیہ بھی
ملک اور اسٹیٹ کے، ٹھیک ہے ان کا بیانیہ ملک اور اسٹیٹ کے خلاف ہے، ان کا بیانیہ اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہے، میں کبھی بھی نہیں کہتا، حالانکہ میں بھی پی ٹی آئی کا رکن ہوں، لیکن میں کبھی بھی اسٹیٹ کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، میں کبھی بھی ان معاملات پہ، ان پوائنٹس پہ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، بے شک وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا سگا بھائی ہو، وہ میرا سگا باپ ہو، میں اس کا ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا اس نقطے پہ جو غلط ہے، میں اس آپشن پہ جو صحیح نہیں ہے ہمارے لیے، میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس نظریے پہ، اس ایجنڈے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جو ہمارے ملک، قوم اور لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے، اور اداروں کے خلاف جانا، نفرت کی سیاست کرنا۔ پی ٹی آئی کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نفرت کی سیاست، اب اگر چور کے نفرت کی سیاست کرنا اور اداروں کے خلاف کرنا، اور متحد ہونا چاہیے تھا لوگوں کو، سب کو مل کے کام کرنا چاہیے تھا ملک اور قوم اور معاشرے کی بہتری کے لیے، لیکن ڈیوائڈ کرنا، ڈویژن پیدا کرنا، اور ایک انتہائی چھوٹی اور کم تر سوچ رکھنا کہ اپنے ملک لے کے جیو، اپنے علاقے لے کے جیو، یہ چیزیں بالکل ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ وسیع ہونی چاہیے، ہمارے کریکٹر بلند ہونے چاہیے، ہمارے اندر سے وہ گھٹیا چیزیں، وہ خرابیاں، وہ برائیاں، وہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت جن کی زد میں ہم بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی زد سے باہر نکلنا چاہیے۔ اب جتنا ہم یہ اس رستے پہ، ہم اس چیز کو جب تک ہم امپروو نہیں کریں گے، اس سسٹم سے ہم کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے، اس خرابیوں سے، اس گندگی سے ہم باہر نہیں نکل سکیں گے جب تک کہ ہم تھوڑا سا سائڈ میں ہو کے ہم اس متعلق سوچیں گے نہیں۔ ہمیں اپنے ایک دوسرے کو اہمیت دینی چاہیے، ہمیں مادہ پرستی اور شخصیت پرستی کی سوچ سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس دولت ہے تو وہی مسائل حل کر سکتا ہے، ہمیں ایک بندہ ہے جس کے پاس اقتدار ہے تو وہی مسائل حل کرے گا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس گاڑی ہے تو وہی بڑا انسان ہے۔ ایک عام انسان، ہمارا ایک بھائی ہے میرے ساتھ کھڑا ہے، جو ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں ایک عام انسان کو رسپیکٹ دینی ہوگی، وہی عام انسان جو ہوگا وہی ملک کی اور معاشرے کی تقدیر بدلنے والا ہوگا۔ ہمیں ایک عام انسان کو اہمیت دینی ہوگی، ہمیں ایک عام انسان کو ہم اگر عام انسان کو اہمیت دینے کا، رسپیکٹ دینے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، ادروائز ہم خود اپنی نظروں میں اپنے آپ کو خود گرا رہے ہیں۔ اگر ہم خود گر رہے ہیں تو ہم دنیا کی نظر میں ہم کیسے اوپر اٹھ سکتے ہیں، ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے، اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ایک عام انسان کو ہم گرا کے سوچیں گے، ایک عام انسان کو ہم گھٹیا نظر سے دیکھیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی ترقی کر سکیں۔ اور طاقت، پاور اس انسان کے پاس نہیں ہے جو اقتدار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، طاقت، پاور اس انسان کے ساتھ ہے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل وہ طاقت ہے کیا، ہمیں اس طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اس چیز کو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ ہماری اصل طاقت کون سی ہے، اور ہمیں اپنی اصل طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی اصل طاقت کو پہچانیں گے تو تب ہم کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں گے، تب ہمارے اندر وہ کانفیڈنس بلڈ ہوگا جس کی بنیاد پہ یہ معاشرہ، یہ قوم آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔